وہ اس طرح کہ اللہم صلی علی سیدنا، یہ واپس وہ ادھر حکم دے رہا ہے، یہ واپس ادھر فریاد کر رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے پڑھو اور یہ کہتا ہے تو بیچ۔ اس کی حکمت علامہ نبہانی بیان کرتے ہیں، اس لیے قرآن کا پڑھنا ہر بندے کی زبان سے نکلے تو قبول نہیں، کیونکہ یہ تیرے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ قبول کرے گا، پسند کرے گا تو بات بنے گی، نہیں تو نہیں۔ لیکن یہاں بندے اور خدا کا معاملہ نہیں، یہاں بندے اور خدا کے محبوب کا معاملہ ہے۔ تو کیوں براہ راست نہیں پڑھا؟ تو براہ راست کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے نہیں پڑھتا، اس لیے براہ راست پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور پڑھنے ہی نہیں دیا۔ براہ راست پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تم اس قابل ہو، اس قابل ہو تم کہ براہ راست میرے محبوب کو مخاطب کر لو۔ سبحان اللہ۔ تم قبولیت چاہتے ہو، میری بارگاہ سے ہوتے ہوئے جاؤ، مجھے وکیل بناؤ، میری بارگاہ سے ہوتے ہوئے جاؤ، مجھے وکیل بناؤ۔ تم میری بارگاہ میں التجا کرو گے اللہم صلی، جو پڑھو گے میرے پاس آئے گا، میں بحیثیت وکیل اس کو تحفہ بناؤں گا۔ اور یاد رکھو، غریب ہو کے امیر تحفے مسترد نہیں ہوتے، تحفے مسترد نہیں ہوتے۔ یہ جو تلاوت ہے یہ عبادت ہے، عبادت کا تعلق میرے ساتھ ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ بندگی ہے۔ بندگی کے کچھ اصول ہیں، بندگی کے کچھ لوازمات ہیں، تحفے میں صرف محبت ہے، کوئی لوازمات نہیں۔ یہاں صرف محبت ہے، اور محبت کا راستہ میری بارگاہ سے ہوتے ہوئے جاؤ۔ میں اس تیرے درود کو ہدیہ بناؤں گا، میں اس تیرے درود کو تحفہ بناؤں گا۔ تحفہ مسترد نہیں ہوتا، میں تیرے منہ سے نکلے ہوئے کلمے کو اپنے محبوب کی شان کے مطابق بنا کر پیش کر دوں۔ اور الفاظ اس طرح ہیں، لِيَكُونَ الصَّلَاةُ مِن رَبٍّ طَاهِرٍ عَلَى نَبِيٍّ طَاهِرٍ، لِيَكُونَ الصَّلَاةُ مِن رَبٍّ طَاهِرٍ عَلَى نَبِيٍّ طَاهِرٍ، تاکہ پاک نبی پر پاک خدا کی طرف سے پاک ہدیہ پیش ہو جائے۔ صلی اللہ